बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। टेक्निकली हमें आपको खुशामदीद कहना चाहिए ईद मुबारक से, और हम आपको कहेंगे भी ईद मुबारक के ज़रिए कि एक रस्म दुनिया है, उसको निभाना तो है। लेकिन आप यकीन मानिए कि इसी शहर कायद के अंदर बहुत से घर ऐसे हैं जो ईद नहीं मनाते हैं, सिर्फ अपनी फाइनेंशियली कमज़ोरी की वजह से नहीं, बल्कि दिल मर गए उनके। मर किस लिए गए हैं? क्योंकि उनके प्यारे मर गए। लेकिन जिन लोगों को आज मैं आपको ईद के दिन, जब हम लोग सिर्फ खुशियों की बात करते हैं, हम जो उनके घरों में आ रहे हैं ना, वो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि उनके घरों में और कोई जाने की हिम्मत करेगा नहीं। इसलिए नहीं करेगा ईद के दिनों में क्योंकि किसी का इतना हौसला नहीं है कि वो लोग जिन्होंने अपने प्यारों को खोया तबई मौत की वजह से नहीं, सिर्फ इस कानून की कमजोरी की वजह से, और हमारे सिस्टम ने किसी तरीके से उनको मार दिया। यानी कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिनके हुए, वो किस दिल से उसके अल्लाह भाई की ईद मनाएंगे। अभी आपने देखा कि हमने एक ऐसे जिसका सिर्फ ईद से 2 दिन पहले जिसका सोयम हुआ है, हमने उनकी इरफान की आपको मैयत का और उसका पूरे का किस्सा आपको सुनाया कि घर वाले किस मुंह से किस दिल के साथ ईद मनाए। और अब तो उनकी ईदें, मैं आपको बता रही हूँ कि अब तो उनकी ईदें गई। अब तो पूरी जिंदगी वो जब भी ईद मनाएंगे ना तो उनको ये वाकया याद आएगा। अभी मैं एक खातून के पास जा रही हूँ जिनके एक बहुत ही प्यारे बच्चे को, ये सामने स्कूल है, इसके अंदर मार के किसी ने डाल दिया, कत्ल कर दिया बच्चे को। वो औरत चाहे अब वो ता कयामत उसको अल्लाह ताला जिंदगी दे दे, उसकी ईदें और मुहर्रम बराबर। हमने सोचा कि इस दफा उन लोगों के पास जाएं जिनके साथ इस धरती पे इतनी ज्यादती हुई है, कराची की सरजमीन पे इतनी ज्यादती हुई है कि उनको उनके प्यारों से किसी तरीके से कत्ल करके, किसी इतने बहिमाना तरीके से कत्ल हुए कि ये आंखें भी अगर बंद करते होंगे ना तो उनको अपना वो प्यारा नजर आता होगा। तो मैं इनको किस मुंह से ईद मुबारक कहूं। हाँ, लेकिन इतनी बात जरूर है कि मैं अपने प्लेटफॉर्म से इनके दिल जोई करने के लिए जरूर आऊंगी आज के दिन। ये हमारी तरफ से उनको ईद का एक, जब हमारे करीबी लोगों में किसी की फौतगी होती है तो हम पहली ईद पर उसके घर जाते हैं दिल जोई करने के लिए, और एक तरीके से ये पुरसा भी होता है। तो हम भी आए हैं इन लोगों के साथ। खुशियों में तो सभी शामिल होते हैं, जरा किसी के गम में भी शामिल होकर देख लेते हैं ईद वाले दिन। देखिएगा कितना सुकून आपको मिलेगा अगर आप अपने इर्द गिर्द के ऐसे लोगों को तलाश करके इनके घर में जाकर इनकी दिल जोई करें। फिलहाल तो मेरी इतनी कैपेसिटी है कि मैं इस प्रोग्राम के थ्रू सबसे पहले तो उस माँ के पास जाऊंगी जिसने अपना बच्चा खोया है, और उस माँ के आंसू देखकर आपको यकीन आ जाएगा कि ईद वाले दिन भी अगर कोई माँ रो रही है ना अपने बच्चे को याद करके, तो याद रखिएगा वो हर ईद पे इसी तरह रोई। सबसे पहले मैं इशरत साहिबा के साथ हूँ। इशरत साहिबा ने अपनी जिंदगी का एक ऐसा सानेहा बर्दाश्त किया जिसके लिए कहा जाता है कि अल्लाह किसी माँ को वो दुख ना दिखाए। उसके बाद आप जरा खुद इनकी जुबानी सुन लीजिए कि इनके लिए फिर कैसी ईदें, कैसी शब रातें। आप अभी भी रो रही हैं, इशारा आप तो बड़ी बहादुर हैं, आप तो अभी तो आपको बहुत बड़ी फाइट करनी है। मैं अभी तो आपने सवाल भी नहीं हुआ और आपने अभी से अपनी आंखें ऐसी नम की हैं कि मेरा भी हौसला खत्म हो रहा है। मुझे ये बताइएगा कि नाम क्या था आपके बच्चे का? मोहम्मद साकिब। साकिब था ना। अभी अल्लाह ताला ने देखे आपको एक, उसके बाद जो था वो एक और आपको जो है आतिफ के नाम से आपने उसको एक और बच्चे को अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा, तो अल्लाह उसको जिंदगी दे। अभी आप मुझे ये बताइएगा कि ईद है, कहने को तो ईद है, तो ये मुझे बताइएगा कि अपने बच्चे को खोने वाली माँ, उसको ईद से कोई सरोकार होता है या नहीं होता उसके जाने के बाद? क्यों नहीं, जब सब बच्चों की ईद बनती है तो ज़ाहिर तो वो भी याद आता है। वो तो मेरा सबसे बड़ा बेटा था, 2 बेटों के बाद हर ईद पे याद आता है। कोई भी चीज लेना है, कोई भी कपड़े हैं या जूते हैं, कोई भी चीज याद आते है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मैं बिल्कुल आपसे ये मालूम नहीं करूंगी कि क्या मैं नहीं चाहती हूँ मैं आपके जख्म को कुरे दूं, मुझे नहीं मालूम करना कि क्या हुआ था। मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि देखिए जिंदगी है, जिंदगी तो चलनी है। कहा जाता है कि भाई जिंदगी तो अल्लाह ताला ने दी है, उसको तो काटना है। मुझे ये बताइएगा कि खत्म नहीं होती ना, यादें खत्म नहीं होती। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर वैसे मैं आपसे ये मालूम करूं कि हर ईद पर, शबरात पर बच्चे को याद तो करती होंगी, लेकिन साथ में एक दिल में आता भी तो होगा ना कि मेरा बच्चा जिसने मुझसे छीना है वो कहाँ पे है। तो अगर उस बंदे को सजा मिल जाए, आपको कल पता चले कि उस बंदे को सजा मिली है और उससे ज्यादा उसकी कर्बनाक मौत हुई है जिस तरह उसने आपके बच्चे को मारा है, तो उसके बाद फिर ईद मनाने को थोड़ा सा दिल करेगा जरा? जाहिर सी बात है, जब एक खूनी को उसकी सजा मिल जाएगी तो तसल्ली तो होगी कि हाँ भाई मेरे बच्चे का कातिल को सजा मिल गई है।
مگر ابھی تک اس کو سزا نہیں ملی ہے. یہ بتائیے, اتنے بچے چلے گئے, سب بچوں کو اتنا افسوس ہے کہ ان معصوموں کا کیا تھا, کوئی 5 سال کا, کوئی 6 سال کا, میرا 8 سال کا تھا. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ ہر دوسرے گھر کے اندر ایک واقعہ اسی طرح, یہ جی ایریا میں آپ کو بتا رہی ہوں, بڑا عجیب قسم کا یہاں پہ معاملہ ہے. آپ کسی گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دیں رینڈملی, وہاں سے کوئی آپ کو سٹوری پتا چل جائے گی کہ ان کا بچہ یا ان کی بچی اسی طریقے سے قتل کی گئی ہے. اور اس کے اوپر مجھے سمجھ نہیں آتا جی ایریا کا ابھی تک یہ اتنے واقعات ہونے کے باوجود اس علاقے کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا گیا. یہ تو ہم آئے ہیں اتفاق سے تو ہمیں پتا چلا یہ تو اس طرح کا علاقہ ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ پہلے ثاقب کا واقعہ ہوا, پھر اس کے بعد لگاتار ہم نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک واقعہ, اس میں بچی بھی گئی, ماہم بھی, اس کے گھر بھی ابھی ہمیں جانا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جتنے عرصے تک ثاقب آپ کے ساتھ رہا, عید کس طریقے سے مناتا تھا؟ بہت اچھی طریقے سے مناتے تھے, خوشی خوشی مناتے تھے. یہاں تک کہ جب میرا یہ بیٹا ہوا ہے, عید پہ ہوا ہے, یہ عید والے دن وہ اپنی بڑی امی وغیرہ سے کہہ رہے میرے بھائی آئے, مجھے بھائی کی بھی عیدی دو, لے کے آئے اپنے بھائی کی عیدی. مگر یہ نہیں پتا تھا کہ عید کے بعد اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے گا. ابھی آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کو بہت فائٹ کرنی ہے, اپنا بہت لڑنا ہے. ابھی اگر آپ ٹوٹ گئی تو یقیناً آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ سچ سے بتائیے گا کہ جب سے ثاقب گیا ہے تب سے کبھی ایسا ہوا ہے کہ عید پہ آپ نے نئے کپڑے بنائے ہو یا آپ دل مر گیا آپ کا؟ دل تو خیر ظاہر سے بات مر گیا, یہ تو بے دلی سے ہی بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی ظاہر سے, اور تو ہے نا ان کا چہرہ دیکھنا پڑتا ہے, مگر جو دل میں جو درد ہوتا ہے وہ ماں جانتی ہے. آپ یہ سمجھ لیں تو سبھی اولاد برابر ہوتی ہے. عشرت یہ سمجھیے کہ میں اپنے ادارے کی طرف سے آپ کو پرسہ دینے کے لیے بھی آئی ہوں. عید کے دن جب ہمارا بہت کوئی قریبی چلا جاتا ہے اس دنیا سے تو اس کے جو پسماندگان ہیں ہم لوگ وہاں پر جاتے ہیں, عید کا دن جو ہم ان کے ساتھ سپینڈ کرتے ہیں کہ تاکہ ان کی دلجوئی ہو سکے. آپ سمجھ لو ہماری ایک چھوٹی سی ایک کاوش ہے آپ کے ساتھ آنے کی. مجھے یہ بتائیے کہ اس کے ثاقب کے بعد ہر دوسرے گھر سے کوئی نہ کوئی اس طرح کی خبر آئی کیا؟ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ آپ سنتی ہیں اپنے ارد گرد, جب دیکھتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں آ رہی ہیں اسی طریقے سے, تو اس وقت آپ 5 مہینے کے بعد یہ حادثہ ہوا تھا کونے والے گٹر سے, یقین جانا یہ گود میں تو بہت چھوٹے سے نکلتا, اپنے میں ان کو فیڈ بھی نہیں کرا رہی تھی اور میرا دل یہی ملامت کر رہا تھا یا اللہ نکلتا کم سے کم اس ماں کی ممتا تو ٹھنڈی رکھے اور بچہ سلامت رہے. اور سب سے میں یہی چیز کے بولی تھی کہیں نہیں جاؤ, یہ ملے گا نہیں. ایک ہوتا ہے نا ایک چھٹی انسان کی کہتی ہے, مگر پتہ نہیں کس نے آ کے بولا کہ نا وہ فلاں جگہ پہ دیکھا ہے 50 میں, سارے کے سارے صبح کے ٹائم وہاں چلے گا اور صبح کے ٹائم ہے نا یہاں پر نکلتا اپنے. میری رات کی نیند اڑ گئی, ایسا لگ رہا جیسے میرے ہی گھر میں دوبارہ سے یہ حادثہ ہوا ہے. اور جب میں یہاں سے نکل کے گئی ہوں, وہ سامنے سے نا ان کے بڑے ابو ایسے گود میں بچے کو لے کے آ رہے تھے, میں یہاں سے نکلی ہوں, وہ سامنے سے نہیں لے کے آ رہے تھے. فہد کو, اس کو بچے کا نام فہد تھا. ختم تھا وہ بچہ نکل اپنے. عشرت اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل دے. کسی بھی لمحے اگر آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں ضرور بتائیے گا. وہ ایک انگلش کی ایک مثال ہوتی ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. آپ نے اگر انصاف کو طوالت کے ترازو میں اگر آپ نے تول دیا نا تو اس کا ایک مطلب ہے کہ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں, آپ نے انصاف سے انکار کر دیا. ایک ماں نے جو اس وقت یہ صدمہ برداشت کیا ہوگا, اس صدمے کی تکلیف نہ کوئی ماں ہی برداشت کر سکتی ہے, اور وہی اندازہ لگا سکتی ہے کوئی دوسری ماں کہ اس عورت کا اس کی اس وقت دل کی کیا حالت ہے. اس کا دل کہاں ہے, اب تو پاش ہو گیا ہوگا کلیجہ. میں ان صاحب سے ہو گئی تھی, یقین جانا کہ دیکھنے کے لائق ہی نہیں تھی اپنے, میں نے تو دیکھا ہی نہیں, چھوا تک نہیں ہے. ایک آخری ٹائم پہ ماں چھو لیتی ہے, دیکھ لیتی ہے, تسلی کر لیتی ہے, وہ بھی نہیں دیکھ پائے اس کو. اس کی باڈی ایسی ہو گئی, صرف میں نے پیروں سے اس کی شناخت کری تھی, کیونکہ کپڑے میں خود سیتی تھی, اس کے کپڑوں سے اور پیر کے ناخنوں سے. آپ کے گھر کے کسی مرد جو ہیں ان سے میں بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ میرا تو اتنا حوصلہ ہے, میں ایک ماں سے تو بات نہیں کر سکتی ہوں, اس سے زیادہ تو میں بات نہیں کر سکتی ہوں. عید کا دن ہے, ذرا باپ سے بھی بات کر کے دیکھ لیتے ہیں. باپ تھوڑا حوصلہ مند ہوتا ہے, دیکھتے ہیں اس بندے کا بھی حوصلہ بھی ہے یا نہیں ہے. تو اب اس بچے کے جو والد صاحب ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں. والد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ والدہ سے بات ہوئی, والدہ
آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا ان کی حالت کیا ہوئی کہ مجھ سے سوال نہیں ہو رہے, مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ لفظ سے لفظ کیسے جوڑنا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ثاقب کے جانے کے بعد کوئی عیدیں آپ کے لیے عیدیں رہی ہیں, کوئی شبراتیں آپ کے لیے شبراتیں رہی ہیں, یہ سارا سال اب محرم ہو گیا؟ مسئلہ یہ نا کہ جب ایک اولاد جاتی ہے نا, وہ آج کیا ساری زندگی وہ اس کی وہ دل میں جو ہے کسک رہ جاتی ہے غم کی کہ نہیں یار یہ اگر ہوتا ہے تو ماشاءاللہ دوسرا بازو ہوتا, بازو سے بازو ہوتا ہے انسان کا, باپ کا, ماں باپ کا بازو بن جاتا ہے. اب نہیں ہے, جو اللہ کو منظور ہے وہ اس پہ چھوڑ دیا, اللہ پہ لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا حساب کتاب اللہ دے گا اس کو. آپ کو قانون سے کوئی امید نہیں ہے, آپ اللہ پہ سب چھوڑ, آپ نے سب اللہ پہ چھوڑ دیا؟ یہاں کا قانون جو ہے نا, یہاں کا قانون وہ ہے, اگر ایک مجرم کو قانون عوام کے حوالے کرتا ہے تو وہ تھانہ خود پکڑا جائے گا. یہاں کا قانون یہ ہے. اب وہ نہ عوام کے حوالے کر سکتے ہیں, اگر وہ عدالت جاتے ہیں یا تو پیسے دے کے چھوٹ جائیں گے یا کچوں میں ڈال دیں گے, اس کو سزا یا تو عمر قید دے دیں گے. بہت سے بہت اگر عمر قید بھی دیتے ہیں تو چلو یہ ہے کہ عمر قید وہ بعد میں وہ نکلے ہی نہیں تاکہ اور بچے محفوظ رہیں. سر میں آئی تھی آپ لوگوں سے, یہ ہے کہ کبھی بھی نکل جائے گا, پھر وہ اگر پیسے لے کے نکل آتا ہے, پھر کہیں اگر یہ واردات ہوئی, پھر اگر یہ واردات نہ ہو. سر میرے تو خیال میں اب باقی قانون جانے اور قانون کے بنانے والے اور اس کے رکھوالے جانے. ہونا تو یہ چاہیے کہ دیکھیں انصاف کا تقاضا تو پھر یہ ہے, اگر آپ اسلامی سزاؤں پہ عمل درآمد کریں تو پھر تو وہ یہ کہتی ہیں کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان, ہاتھ کے بدلے ہاتھ. اگر اس بچے کے والدین کو, اس کے لواحقین کو جس چیز سے تسلی ہو جائے, سزا وہ ہونی چاہیے. اب آپ کو پتا ہے کہ اس کو عمر قید کی سزا ہو گئی. عمر قید کتنے سال کی؟ 14 سال کی آپ کی کل ملا کے آپ کی ہوتی ہے. اس سے بھی آپ اس میں جو ہے اس میں بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے, یہ بھی آپ کو میں بتا دوں. تو اس کو تو عمر قید بھی نہیں ہوئی ہے, بندہ پکڑا گیا, اس نے کنفیس کر لیا کہ بچے کا قتل میں نے کیا ہے. اس جانور کو ابھی تک پتہ نہیں کیوں پال کے رکھا ہوا, اس درندے کو. ایسے درندوں کو پالنے کی مجھے وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی. اب ہم سر آپ سے یہ بات کہنے کے لیے آئے تھے کہ عید کا دن ہے, خوشیوں کا دن ہے, ہم تو صرف آپ کی دل جوئی کرنے کے لیے آئے تھے. الٹا ہم اپنے دل پہ زخم آپ کی باتوں سے کھا کے جا رہے ہیں. میں صرف یہ کہوں گی کہ اللہ کرے کہ آپ کو وہ دن اللہ تعالیٰ دکھائے. ہمیں قانون سے امید اتنی نہیں ہے جتنی ہمیں اپنے پروردگار سے ہے, کہ آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو اور اس کو قرار واقعی سزا پھر قدرت ایسی دے آپ کی آنکھوں کے سامنے کہ آپ لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے ہو. تب میں آپ کو دوں گی عید مبارک. چھوٹی سی ایک بریک کا وقت ہوا ہے, لیکن بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو یہاں سے تو ہم یہاں اس پروگرام کے حصے سے لے رہے ہیں رخصت, لیکن اب جب اگلے پروگرام کے حصے سے ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے تو ہم جائیں گے ماہم کے گھر. معصوم سی پھول جیسی بچی, اس کے ماں باپ پہ بھی ایک قیامت گزری جب انہوں نے پھول سی پالی ہوئی اپنی بچی کا اس طریقے سے بے دردی کے ساتھ قتل اور اس کی عزت بھی پامال ہوتے ہوئے دیکھی. یعنی ان کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا, کس وجہ سے اس کو بچی کو اتنی چھوٹی سی عمر میں مارا گیا, قتل کیا گیا بے ایمانہ طریقے سے. ذرا اس فیملی کو بھی جا کے دیکھتے ہیں, دل جوئی کر کے دیکھتے ہیں. عید کا دن ہے, عید کے دن دینی تو ان کو مبارکباد چاہیے, لیکن نہ میرے میں اتنا حوصلہ ہے, نہ ان کا اتنا کلیجہ ہے کہ عید مبارک وصول کر سکیں, نہ میری اتنی ہمت کہ میں ان کو عید مبارک کہہ سکوں. لیکن عید کا دن ہے, آج دل جوئی کرنے کے لیے تو ان کے پاس جانا ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ماہم کے گھر چلتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. اب میرا حوصلہ نہیں پڑ رہا کہ میں اس دروازے کو کھٹکھٹا کے اندر چلی جاؤں. یہ ماہم کا گھر ہے, بڑی پیاری بھول سی ایک بچی, اس کو درندے اٹھاتے ہیں. اور ابھی آپ کو جو میں اگلا جملہ بتا رہی ہوں نا, یہ سن کے میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے. مجھے لگا کہ میں کس جگہ پہ رہ رہی ہوں. عید کے دن ویسے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے, لیکن کیا کروں, مجھے کراچی میں رہتے ہوئے مجبور کر دیا گیا ہے کہ میں ایسی, کیونکہ کراچی کو آپ نے بنا ایسے دیا ہے نا کہ ہم لوگ اب خوشیاں منائیں تو کس طریقے سے منائیں. خوشیوں میں کہیں نہ کہیں رنگ میں بھنگ پڑ ہی جاتا ہے. جو ابھی خاتون آپ نے دیکھی تھی نا عشرت, جن کے بیٹے کو جس درندے نے موت کے گھاٹ اتارا تھا, اس ماں کو زندگی بھر کے لیے اس کی خوشیاں چھین لی. وہی عشرت صاحبہ کا جو بچہ تھا, جس قاتل نے اس بچے کو مارا تھا,
वही कातिल इस मासूम बच्ची का भी है, और बीच में अच्छा खासा एक गैप आया है और वो दंदनाता फिर रहा था इन्हीं सड़कों पर, गलियों में, और उसे पकड़ने वाला कोई नहीं था। अब मैं जा रही हूँ जरा अंदर, ये महम का घर है, जरा देखिएगा कि इन जैसे लोग और इन जैसे मजलूम लोग गरीब हैं, हम एक तरीके से इनकी दिलजोई तो करने के लिए आए हुए हैं, साथ में जरा थोड़ा सा देखने के लिए भी आए हैं कि अब इनकी जिंदगी के अंदर कोई खुशी वगैरह बाकी है, ईद की कोई रौनक वगैरह बाकी है, या दम तोड़ गए, सारे चिराग गुल हो चुके हैं। जनाब, ये महम बच्ची, आपने इसको न्यूज में तो देखा होगा, स्क्रीन के ऊपर तो देखा होगा जब ये वाकया हुआ। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अभी तक इसकी माँ दर बदर की ठोकरें खा रही है, और मुझे बता दीजिए कि इन लोगों को मैं ईद मुबारक किस मुंह से कहूँ। सोनिया मेरे साथ मौजूद हैं। सोनिया को कुछ अरसे पहले तक आपने मुख्तलिफ चैनल्स में आपने रेटिंग के लिए कुछ शोज में आपने देखा होगा कि उनको बुलाया जाता, लेकिन बहरहाल उसके बावजूद, मीडिया में हाईलाइट होने के बावजूद, महम का कातिल अभी तक पुलिस की हिरासत में है, खा रहा है, पी रहा है, आराम से उसको रखा हुआ है, ना कोई ट्रायल हो रहा है, ना कोई पेशी हो रही है। तो सोनिया, कहने को तो ईद है, ईद मुबारक कहना चाहिए आपको, दिल पे दिल को करार आ गया, या अभी तक इतना बेचैन है दिल के आपको नहीं दे सकते हम ईद मुबारक? हमारी काहे की ईद, जब हमारी बच्ची थी तो हमारी ईद थी, तो कोई ईद ही नहीं लगती हमें, मनाने का भी दिल नहीं करता मेरा तो बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे बताएं सोनिया के, ये मुझे मालूम है कि आप लोगों को ईद मुबारक कहना बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं आपके ज़ख्मों पर नमक छिड़क दूं। मैं नहीं चाहती कि मैं आपके ज़ख्मों पर नमक छिड़कूं। मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर है कि हर ईद के ऊपर एक आस तो होती होगी कि हो सकता है कि अगली ईद जो होगी उसमें मेरे बच्ची के कातिल को सज़ा मिल जाए, उसको लटका दिया जाए, तो हो सकता है कि फिर उसके बाद मेरे दिल को थोड़ा सुकून आ जाए, फिर हम शायद ईद मना भी लें जैसे तैसे होकर। तो लेकिन अभी तक उस कातिल को कोई सज़ा नहीं मिल सकी है। ये केस कहाँ पे जा रहा है? मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे इन्होंने ख़त्म ही कर दिया है केस, क्योंकि कोई पेशी ना होती ही नहीं है, ना बुलाया जाता है पेशी पे। अगर बुलाते भी हैं तो कोई ना कोई बोलते हैं, कभी जैसे जज की छुट्टी है, या फिर जज नहीं आया, या फिर वकील कहता है मैं अभी छुट्टी पे हूँ। इस तरह से वो बहाने लगाते रहते हैं, बस बहाने लगाए जा रहे हैं। गरीब है ना, गरीबों के लिए बहाने बहुत होते हैं। क्या कहेंगी, बहुत आप जो इनकी भाभी हैं, महम की भाभी, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि बड़ा मुश्किल एक मरहला है ऐसा सवाल पूछना, लेकिन चूंकि ज़ाहिर मौका भी है, आप लोग महम के जाने के बाद ईद वगैरह मना रहे हैं या नहीं दिल चाहता? आप तो भाभी है ना, आपका तो ये तो माँ है, चलो इसका तो नहीं करेगा। आपका एक घर के अंदर रहते हुए आपका दिल चाहता है कि आप अपने बच्चों के साथ ईद मना लें महम के जाने के बाद? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर ईद हमारी अब ईद जैसी लगती है। हम ईद तो मनाते हैं, बच्चों के लिए करना पड़ता है, क्योंकि महम की कमी बहुत महसूस होती है हम लोगों को, इतनी याद आती है बहुत। क्या बोलते, हर ईद पे अपनी गोद में खिलाया उसको, इतनी सी आई थी अपनी माँ मेरे पास, 6 साल की मेरी गोद में हुई है वो मेरे साथ। उसके बाद मेरे बच्चे हुए हैं। तो आपका तो माँ वाला ही दिल होगा उसके लिए? ऐसे ही तड़पता है मेरा दिल उसके लिए। हर रोज कोई ना कोई बात पे उसको याद करना होता है। ईद बकरा ईद पे ज्यादा याद आती है? ये तो इस ईद पे तो मेरे साथ जाके सूट लेकर आई थी अपने लिए, भाभी मेरे को सूट दिला देना। शाम रात को अपने साथ जाके सूट दिला के लेकर आई थी उसको मैं। बस ये वही सूट एक दफा पहना तो दोबारा पहनने नसीब थी मैं उसको। तो मतलब उससे पहले ही जालिम ने उसको उसकी जिंदगी छीन ली? ईद पे पहना था, क्या दोबारा पहनने नसीब नहीं हुआ? एक हफ्ते तो हुआ था ईद को। कानून आपका साथ दे रहे हैं? कानून को अंदाजा है कि आप लोगों पे क्या गुजर रही है? कानून मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। जो बात है मेरी नजर में, कानून कुछ कर रहा होता तो आज कातिल कहीं ना कहीं असर दिखा रहा होता। कातिल को कुछ ना कुछ सजा मिल रही होती, लेकिन हमें नहीं लगता है। कातिल जो है बहुत ऐश में रह रहा है। कातिल के घर वाले ऐश में, तो कातिल क्यों नहीं ऐश में होएगा? आपकी मोहल्ले में ये खातून भी रहती हैं, इशरत साहिबा। इशरत साहिबा के बच्चे के साथ जब ये वाकया हुआ तो इन्होंने जो मुझे बात बताई वो मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुन के कि कहाँ पे हम लोग रह रहे हैं।
انہوں نے بتایا کہ مہم کا جو قاتل ہے نا اسی نے کنفیس کیا کہ میں نے ان کے بیٹے کا بھی قتل کیا. یعنی وہ اتنے عرصے تک آپ کے محلے میں رہا, آپ اور کوئی کسی نے اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا, وہ اسی طریقے سے بچوں کو ٹارگٹ کرتا رہا کہ یہ بچہ اگلی دفعہ, یہ بچہ اگلی دفعہ, یہ بچہ. اس کے باوجود بھی پولیس جو ہے اس کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس قسم کا ایک قاتل ہے, اس کوئی غیر معمولی قاتل ہے. اس کو تو خاص طور پہ اس کا جو ہے کیس جو ہے یہ تو پہلی فرصت میں جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی انتظام کر دینا چاہیے اس کا. ہم نے تو یہی بولا تھا کہ قاتل کو ہمارے حوالے کر دیں, ہم خود اپنی بچی کی سزا ہم خود دیں گے اس کو, ہمارے حوالے قاتل کو نہیں کرا. ہم تو ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں دے دو قاتل کو, جیسے ہماری بچی تڑپ تڑپ کے مری ہم بھی اس کو ایسے ہی ماریں گے. اچھا, کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں پولیس سے لوگوں کو شکوے تو بہت ہیں, پولیس واقعی میں کئی جگہ پہ بہت زیادہ ناکام بھی ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو جائے, میں جو اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں ان کے گھر میں سے فرقان صاحب, میں ان سے بات کرنا چاہوں گی تاکہ بالکل پروگرام کے آخری حصے میں تھوڑا سا پتہ چل جائے یہ کیس جا کس طرف رہا ہے, کیا اس میں ہم کوئی مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. عید پہ اور تو کچھ نہیں ہم کر سکتے, کم سے کم ان کی جتنی مدد ہم کر سکتے ہیں اتنی تو کر دیں ان کی اس کیس کے حوالے سے. تو میں سب سے اب آخر میں بات کرنا چاہوں گی فرقان صاحب سے. اب فرقان سر یہ اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں, بھائی ہیں یہ ماہم کے, ماہم کے کیس میں ابھی تک آخری پیشی آپ کی کب ہوئی ہے؟ ہماری آخری پیشی رمضانوں میں ہوئی تھی, اس کے بعد ابھی تک نہیں ہوئی. اس پہ کوئی کاروائی اس دن ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. جب جاتے جب یہی بول دیتے ہیں کیا نام ہے وکیل چھٹی پہ, یا وہ نہیں آتا ہمارا سرکاری وکیل ہے جی چھٹی پہ رہتا ہے ہمیشہ. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ کیس تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ بچی کی والدہ نے کہا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ماہم کا کیس جان بوجھ کے دبا دیا گیا ہے, کہ غریب ہیں ہم لوگ تو بچی کو ریپ کر کے پھر اس کے بعد اس کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو سگریٹوں سے بھی جلایا گیا تھا, اس کے جسم پہ سگریٹوں کے بھی نشان تھے. سگریٹ کے نہیں تھے, انجیکشن کے نشان تھے. اس کو ڈرگس دی گئی تھی, انجیکشن لگائے تھے اس جگہ پہ. میں نے بتایا بھی تھا پولیس والوں کو, لیکن وہ بولے انجیکشن کے نشان نہیں ہے, منع کرا تھا انہوں نے. اس کے بعد سے وکیل صاحب مسلسل چھٹی پہ ہیں اور کیس کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی جی. تو جب تک کہ قاتل کو تو سزا نہ ملے تو میں تو آپ کو عید مبارک بھی نہیں کہہ سکتی, نہ شبرات کی کوئی مبارکباد دے سکتی ہوں, نہ عید بقرہ عید کی کوئی مبارکباد دے سکتی ہوں. مجھے یہ بتائیے آپ ریاست پاکستان سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بہن کا جو قاتل ہے اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے, بس ہم اور کچھ بھی نہیں چاہتے. اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے, اس کو قرار واقعی اگر سزا مل جائے, پھر آپ عید منائیں گے؟ پھر بھی سب بھی منائیں گے سکون سے. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اگلی دفعہ جب ہماری ان سے ملاقات ہو اور ہم عید پہ پروگرام کرنے کے لیے آئیں تو ہم صرف آپ سے یہ ایک دست بدستہ آپ سے درخواست کر رہے ہیں, میڈیا میں ہونے کے باوجود, ریاست کا چوتھا ستون ہونے کے باوجود آپ سے درخواست کر رہے ہیں, ریاست پاکستان آپ ماں کی جگہ ہیں, ماں کا کردار ادا کیجیے. یہ آپ کی دھرتی پہ یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کی بچہ ہی ہوئے نا, آپ کے بچوں کے کلیجے اس وقت چھلنی ہوئے ہیں کیونکہ ان کے کلیجے کے ٹکڑے کسی نے پاش پاش کر کے پھینک دیے اور ان کے قاتل دندناتے پھر رہے ہیں. اگر وہ پولیس کی تحویل میں بھی ہیں تو بڑے سکون کے ساتھ ہیں کیونکہ ان کو کوئی ٹرائل وغیرہ نہیں ہو رہا ہے. اب ان کو اگر جب تک یہ سزائیں نہیں ہوں گی تب تک یہ عید کی مبارکباد قبول نہیں کر رہے. میں یہ چاہتی ہوں, میں آپ سے درخواست کر رہی ہوں کہ اگلی مرتبہ جب میں اگلی عید پر آؤں ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے بشرط زندگی اور صحت, تو کچھ ایسا انتظام کیجئے کہ میں ان کو مبارکباد دوں تو آگے سے یہ جواب میں مجھے خیر مبارک کہیں. اور یہ صرف اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت ان کے بچوں کے قاتل ان کو قرار واقعی سزا ملے کہ ان کے کلیجے ٹھنڈے ہوں, پھر اس کے بعد میں ان کو عید مبارک کہوں گی. آج عید کے دن بھی میں ان کو عید مبارک کہہ کے اس وجہ سے نہیں جا رہی ہوں کہ میں ان کے زخموں پہ نمک پاشی نہیں کرنا چاہ رہی ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو عید مبارک کہیں اور یہ عید منا لیں, اپنی باقی بقیہ ماندہ جو ان کی زندگیاں ہیں اس میں یہ عید کی خوشیاں منا لیں اپنے بچوں کی خاطر, تو خدا کے لیے ان کے قاتلوں کو جتنی جلدی سزا دے سکتے ہیں آپ دے دیں, طوالت اختیار مت کریں. یہ لوگ زخمی ہیں اس وقت, اتنے زخمی ہیں کہ کچھ زخم ہوتے ہیں کہ وہ جسم کے اوپر سے نظر آتے ہیں, وہ رس جاتے ہیں, وہ ہیل ہو جاتے ہیں, جسم کا اوپر کا زخم ہیل ہو جاتا ہے. تکلیف دہ ترین زخم وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے اندر کا زخم ہو, اور جو اندر کا زخم ہوتا ہے نا وہ اندر ہی اندر وہ پکتا رہتا ہے اور ناسور بن جاتا ہے. ناسور بن چکا ہے ان کے زخم. ان کے زخموں کو
ہیل کرنے کے لیے اندرونی زخموں کو یہ ضروری ہے کہ آپ انصاف کر دیں. آپ کا انصاف کا جتنا زیادہ طوالت آپ کا انصاف کا پروسیس اختیار کرے گا, ان کا ناسور اتنا ہی بڑھتا جائے گا. بہرحال مجھے معاف کر دیجیے گا, میں آج پھر ایک عید کا ایسا پروگرام آپ کے لیے نہیں کر سکی ہوں جس میں عید مبارک کہہ کے گلے مل کر ہنسی خوشی کھاتے پیتے ہم لوگ آپ کو ایک الگ جس طرح ایک مسلسل پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں مختلف چینلز پہ اور ہر ٹرانسمیشنز میں آپ دیکھ رہے ہوں گے عید مبارک خوشیاں, میں آپ کو نہیں دکھا سکتی کیونکہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ یہ عوام ہے, اور عوام زخمی ہے اندر سے بچوں کو کھونے کے بعد. انصاف مل جائے گا, ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے, یہ عید منا لیں گے, ہم ان کو عید مبارک کہہ دیں گے. فی الحال میں ان کو عید مبارک نہیں کہہ سکتی, صبر ان کو اللہ تعالیٰ دے, بس یہی دعا کر سکتے ہیں. فی الحال چیخ اٹھا کراچی میں مجھے سائمہ کمل کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.